السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لیکچر نمبر 9 دا لٹل فش اینڈ دا ہین دیٹ لیڈ دا گولڈن ایگز، دو سٹوریز سیکھنے جا رہے ہیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا لٹل فش، ایک ننھی مچھلی یا ایک چھوٹی مچھلی۔ ونس دیر لیوڈ، ایک دفعہ کا ذکر ہے، لیوڈ رہتا تھا، پور ایک غریب، فشر مین ایک مچھیرا، نیئر قریب، لارج ایک بڑے، ریور دریا کے۔ ایک دفعہ ایک غریب مچھیرا ایک بڑے دریا کے کنارے رہتا تھا۔ ہی ارنڈ، وہ کماتا تھا، ہز لیونگ، وہ اپنی روزی کماتا تھا، بائی کیچنگ، پکڑ کر، فش مچھلی، ایوری ڈے، ہر روز، وہ روزانہ مچھلی پکڑ کر اپنی روزی کماتا تھا۔ ون، ایک، ارلی مارننگ، ایک صبح، ہی وینٹ، وہ گیا، ٹو دا ریور، دریا پر، ود ہز، اپنے نیٹ، جال کے ساتھ، اینڈ باسکٹ، اور ٹوکری کے ساتھ۔ ایک صبح سویرے وہ جال اور ٹوکری لے کر دریا پر گیا۔ آفٹر کے بعد، ٹرائنگ، کوشش کرنے کے بعد، فار اے لانگ ٹائم، کافی دیر تک، ہی کاٹ، اس نے پکڑی، اونلی، صرف، ون اسمال فش، ایک چھوٹی سی مچھلی۔ کافی کوشش کے بعد اس کے ہاتھ صرف ایک چھوٹی مچھلی لگی۔ دا فش، مچھلی، لکڈ، دکھائی دیتی تھی، ویک، کمزور، اینڈ ہیلپ لیس، اور بے بس، ان سائڈ دا نیٹ، جال کے اندر، مچھلی جال میں کمزور اور بے بس نظر آ رہی تھی۔ دا فش، مچھلی، اسپوک، بولی، ٹو دا فشر مین، مچھیرے سے، ان آ سافٹ وائس، ایک دھیمی آواز میں یا نرمی سے، مچھلی نے نرمی سے مچھیرے سے بات کی۔ ہی بیگڈ، شی بیگڈ، اس نے التجا کی، ہم، اسے، ٹو لیٹ ہر گو، کہ اسے جانے دے یا اسے چھوڑ دے، اینڈ شو، دکھائے، کائنڈنس، اینڈ شو، اور دکھائے، کائنڈنس، اور شفقت دکھائے یا رحم دکھائے۔ اس نے رحم کی اپیل کی اور چھوڑ دینے کی درخواست کی۔ دا فش، مچھلی، سیڈ، اس نے کہا، شی واز ٹو اسمال، کہ وہ بہت چھوٹی ہے، ٹو بی آف اینی یوز، کسی بھی استعمال کے لیے۔ مچھلی نے کہا کہ وہ ابھی اتنی چھوٹی ہے کہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ دا لٹل فش، ونس دیر لیوڈ اے پور فشر مین نیئر اے لارج ریور، ہی ارنڈ ہز لیونگ بائی کیچنگ fish every day. One early morning, he went to the river with his net and basket. After trying for a long time, he caught only one small fish. The fish looked weak and helpless inside the net. The fish spoke to the fisherman in a soft voice. She begged him to let her go and show kindness. The fish said, she was too small to be of any use. She promised, اس نے وعدہ کیا، that کہ she would grow، وہ بڑی ہو جائے گی، grow big، وہ بڑی ہو جائے گی، very soon، بہت جلد، اس نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی بڑی ہو جائے گی۔ then پھر، you can catch، پھر آپ پکڑ سکتے ہیں، مجھے again، دوبارہ، and earn، کما سکتے ہیں، more money، زیادہ رقم۔ she said، اس نے کہا، پھر آپ مجھے پکڑ کر زیادہ پیسے کما سکیں گے۔ دا فشر مین لسن، مچھیرے نے سنا، کیئرفلی، احتیاط کے ساتھ یا غور کے ساتھ، ٹو ہر کلیور ورڈز، اس کی چلاک باتیں، مچھیرے نے اس کی چلاک باتیں غور سے سنی۔ ہی تھاٹ، اس نے سوچا، فار اے مومنٹ، ایک لمحے کے لیے، اینڈ دین، پھر، شوک ہز ہیڈ، پھر اس نے اپنا سر ہلایا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر سر ہلا دیا۔ ہی سیڈ، اس نے کہا، دیٹ، کہ پریزنٹ، موجودہ، گین، حاصل کرنا،
واز بیٹر بہتر ہے دین فیوچر ہوپ مستقبل کی امید سے. اس نے کہا کہ موجودہ فائدہ مستقبل کی امید سے بہتر ہے. ہی ایڈڈ اس نے مزید کہا دیٹ کہ ہی کوڈ ناٹ ٹرسٹ وہ بھروسہ نہیں کر سکتا انسرٹین غیر یقینی پرومسز وعدوں پر. اس نے کہا کہ وہ غیر یقینی وعدوں پر یقین نہیں کرتا. دا فشر مین مچھیرے نے پٹ ڈالا دا فش مچھلی کو انٹو ہز باسکٹ اپنی ٹوکری میں. مچھیرے نے مچھلی کو اپنی ٹوکری میں ڈال لیا. ہی ریٹرنڈ وہ واپس آ گیا ہوم گھر فیلنگ محسوس کرتے ہوئے سیٹسفائیڈ مطمئن ہو کر. ود ہز ڈیسیژن اپنے فیصلے سے وہ اپنے فیصلے سے مطمئن ہو کر گھر لوٹا. She promised that she would grow big very soon. Then you can catch me again and earn more money, she said. The fisherman listened carefully to her clever words. He thought for a moment and then shook his head. He said that present gain was better than future hope. He added that he could not trust uncertain promises. The fisherman put the fish into his basket. He returned home feeling satisfied with his decision. His wife اس کی بیوی was happy خوش تھی to see دیکھ کر the fish مچھلی کو. اس کی بیوی مچھلی دیکھ کر خوش ہوئی. She cooked اس نے پکایا the fish مچھلی کو and served اور پیش کیا a tasty meal ایک مزیدار کھانا. اس نے مچھلی پکائی اور مزیدار کھانا پیش کیا. دا فشر مین مچھیرے اینڈ ہز وائف اس کی بیوی نے انجوائڈ لطف اٹھایا دیئر فوڈ اپنے کھانے سے ٹوگیدر اکٹھے. مچھیرے اور اس کی بیوی نے مل کر مزے سے کھانا کھایا. دا فشر مین تھینک گاڈ مچھیرے نے اللہ کا شکر ادا کیا فار وٹ ہی ہیڈ جو اسے ملا تھا. مچھیرے نے جو کچھ ملا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. ہی بلیوڈ اسے یقین تھا دیٹ کہ وزڈم عقل مندی لائز ہے ان ویلیوئنگ قدر میں وٹ وی ہیو جو ہمارے پاس ہے. وہ سمجھتا تھا کہ عقل مندی موجود چیز کی قدر میں ہے. ہز وائف واز ہیپی ٹو سی دا فش. شی cooked the fish and served a tasty meal. The fisherman and his wife enjoyed their food together. The fisherman thanked God for what he had. He believed that wisdom lies in valuing what we have. Moral: a bird in hand is worth two in the bush. جو چیز ہاتھ میں ہو وہ دور کی امید سے بہتر ہے. Do not trust uncertain promises. غیر یقینیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ یہ اسٹوری آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیں نئی اسٹوری سیکھتے ہیں. دا ہین دیٹ لیڈ دا گولڈن ایگس. سنہری انڈے دینے والی مرغی. ونس ایک دفعہ دیر لیوڈ رہتا تھا آ پور فارمر ایک غریب کسان ان اے اسمال ولیج ایک چھوٹے سے گاؤں میں. ایک دفعہ ایک غریب کسان ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا. ہی ورکڈ وہ کام کرتا تھا ویری ہارڈ بہت زیادہ اینڈ ارن کماتا تھا ویری لٹل منی بہت کم آمدنی. وہ بہت محنت کرتا تھا مگر کم آمدنی ہوتی تھی. ون ڈے ایک دن ہی فاؤنڈ اس نے پایا دیٹ کہ ہز ہین اس کی مرغی ہیڈ لیڈ اس نے دیا ہے آ گولڈن ایگ ایک سونے کا انڈا. ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی مرغی نے سونے کا انڈا دیا ہے. دا فارمر کسان واز سرپرائزڈ حیران ہو گیا اینڈ تھاٹ سوچا اٹ واز آ میرکل کہ یہ ایک معجزہ ہے. کسان حیران رہ گیا اور اسے معجزہ سمجھا. ہی ٹک دا ایگ وہ انڈا لے گیا ٹو دا مارکیٹ میں یا بازار میں اینڈ سولڈ اٹ اسے بیچا فار آ ہائی پرائز بہت زیادہ داموں میں. اس نے انڈا بازار میں لے جا کر مہنگے داموں بیچ دیا. فرام دیٹ ڈے اس دن سے آنورڈ اس دن سے لے کر دا ہین مرغی نے لیٹ دیے ون گولڈن ایگ ایک سونے کا انڈا ایوری مارننگ ہر صبح. اس دن
کے بعد مرغی ہر صبح ایک سونے کا انڈا دیتی رہی. Once there lived a poor farmer in a small village. He worked very hard but earned very little money. One day he found that his hen had laid a golden egg. The farmer was surprised and thought it was a miracle. He took the egg to the market and sold it for a high price. From that day onward, the hen laid one golden egg every morning. Slowly, آہستہ آہستہ the farmer کسان became بن گیا rich امیر اینڈ lived رہنے لگا a comfortable ایک آرام دہ لائف زندگی گزارنے لگا. آہستہ آہستہ کسان امیر ہو گیا اور آرام دہ زندگی گزارنے لگا. however تاہم ویلتھ دولت چین تبدیل کر دیا his nature اس کی فطرت کو اینڈ made him greedy اور اسے لالچی بنا دیا. لیکن دولت نے اس کی فطرت بدل دی اور وہ لالچی ہو گیا. He became وہ بن گیا impatient بے صبر اینڈ اور وانٹے چاہتا تھا ٹو بیکم بننا رچ امیر اوور نائٹ راتوں رات. وہ بے صبر ہو گیا اور راتوں رات امیر ہونا چاہتا تھا. He thought اس نے سوچا دیٹ کہ دا ہین مرغی مسٹ بی فل بھری ہوئی ہے آف گولڈن ایگس سونے کے انڈوں سے انسائڈ اندر. اس نے سوچا کہ مرغی کے اندر بہت سے سونے کے انڈے ہوں گے. ون نائٹ ایک رات ہی ڈیسائڈ اس نے فیصلہ کیا ٹو کل مار دینے کا دا ہین مرغی کو ٹو گیٹ لینے کا آل دا ایگس تمام انڈے ایٹ ونس فوراً. ایک رات اس نے ایک ساتھ سارے انڈے حاصل کرنے کے لیے مرغی کو مارنے کا فیصلہ کیا. وداؤٹ تھنکنگ بغیر سوچے ہوئے وائزلی عقل مندی سے ہی کلڈ اس نے مار دیا دا پور ہین بیچاری مرغی کو. عقل سے کام لیے بغیر اس نے بیچاری مرغی کو مار دیا. Slowly the farmer became rich and lived a comfortable life. However, wealth changed his nature and made him greedy. He became impatient and wanted to become rich overnight. He thought that the hen must be full of golden eggs inside. One night he decided to kill the hen to get all the eggs at once. Without thinking wisely, he killed the poor hen. To his shock, اسے حیرت ہوئی. He found اس نے پایا no golden egg کوئی بھی سونے کا انڈا inside اندر ہر باڈی اس کے جسم کے. اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کے جسم میں کچھ بھی نہ ملا. دا فارمر کسان ریئلائز اسے احساس ہوا ہز فولشنس اپنی بے وقوفی کا اینڈ گریڈ اور لالچ کا. کسان کو اپنی حماقت اور لالچ کا احساس ہوا. ہی ریگریٹڈ اس نے پچھتایا ہز ڈیسیژن اپنے فیصلے پر بٹ اٹ واز ٹو لیٹ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. اس نے پچھتایا مگر بہت دیر ہو چکی تھی. ہی لاسٹ اس نے کھو دیا تھا بوتھ دونوں دا ہین مرغی کو اینڈ دا گولڈن ایگس اور سنہری انڈوں کو فار ایور ہمیشہ کے لیے. اس نے مرغی بھی کھو دی اور سونے کا انڈا بھی ہمیشہ کے لیے. دس اسی طرح گریڈ بیکیم لالچ بن گئی دا کاز وجہ آف ہز ڈاؤن فال اس کی تباہی کا. یوں لالچ اس کی تباہی کا سبب بن گئی. ٹو ہز شوق ہی فاؤنڈ نو گولڈن ایگ inside her body. The farmer realized his foolishness and greed. He regretted his decision, but it was too late. He lost both the hen and the golden eggs forever. Thus, greed became the cause of his downfall. Moral: haste makes waste. جلد بازی نقصان کا سبب بنتی ہے.
greed is a curse. لالچ ایک لعنت ہے. It is useless to cry over split milk. جو ہو چکا ہو اس پر رونا بیکار ہے. Contentment is a great blessing. قناعت ایک بہت بڑی نعمت ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں سٹوریز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.